بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ معارف و مسائل پیج 283۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صفحہ نمبر 283، معارف المسائل، ویلاگ نمبر 5۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، یعنی سارا جہاں مہکے۔ معارف و مسائل۔ ما ننسخ من آیات او ننسیہا، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کی بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ ناظرین، احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکومت اور کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتیں۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اسی وجہ سے اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب سے ہو، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے اور یہی طریقہ کار لگایا گیا۔ ناظرین، آج کے 4 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ اب کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو، ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہوں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا،
حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، حسین قرآن کے، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ تجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کے گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا اے مصطفیٰ کا مقام کیسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا اے مصطفیٰ کا مقام کیسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا،